اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ محرم الحرام کے پہلے عظیم و شان جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسی تسبیح شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی خالی جھولیوں کو دولت سے بھر دے گا۔ آپ کے گھروں میں رزق اور دولت کی بارش ہوگی، رزق اور دولت کبھی ختم نہ ہوگا، کبھی بھی رزق اور دولت کی کمی نہ آئے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس بابرکت مہینے میں جب آپ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں کو پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے، تو اللہ کریم آپ کی خالی ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اور اپنی شان شایان کے مطابق آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ ماہ محرم الحرام کے پہلے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہیں، کیونکہ ان دنوں میں یوم عاشوراء کا دن، 10 محرم الحرام کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، اور 10 محرم الحرام کے دن آپ جو اللہ سے مانگیں گے یا اس سے پہلے دنوں میں جو سچے دل کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ آپ جو رب کریم سے مانگیں گے، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ واقعہ کربلا محرم الحرام میں ہی پیش آیا۔ سانحہ کربلا 10 محرم 61ویں ہجری موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یزید کی بھیجی گئی افواج نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حضرت حسین کے ساتھ 72 ساتھی تھے، جن میں سے 18 اہل بیت کے اراکین تھے۔ اس کے علاوہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا دردناک اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ دنیا میں یوں ہی ایک واقعہ ایسا ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، شمس و قمر متاثر ہوئے، حتیٰ کہ خود خداوند عالم متاثر ہوا۔ اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو واقع کربلا کے بعد سے افق آسمانی پر ظاہر ہونے لگی۔ یہ وہ غم انگیز اور عالم افرین واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلایا۔ اس واقعے کا پس منظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اولاد رسول کی دشمنی ہے۔ بدر و احد، خندق و خیبر میں قتل ہونے والے کفار کی اولاد نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر المؤمنین کی اولاد سے بدلہ لینے کے جذبات اسلامی کافر کے دلوں میں عہدے رسول ہی سے کروٹیں لے رہے تھے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، واقعہ کربلا میں کسی اور ویڈیو میں مکمل تفسیر کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی۔ آج کا جو مختصر سا عمل میں آپ کو بتاؤں گی، مختصر سا جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی، وہ ماہ محرم الحرام کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا عمل ہے، پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا وظیفہ ہے، جسے آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنی قسمت اور مقدر کو چمکتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ماہ محرم الحرام کے جتنے بھی جمعۃ المبارک کے دن آئیں، ان دنوں میں آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو پہلے جمعہ کو شروع کریں اور ماہ محرم الحرام کے پورے مہینے میں اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو ماہ محرم کے پہلے جمعہ کو شروع کریں اور ہر جمعہ کو اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ جو لوگ، جو میری مائیں اور بہنیں، بھائی
اس عمل کو پہلے جمعہ کو نہ کر سکیں وہ محرم کے دوسرے جمعہ کو یہ وظیفہ پڑھ لیں، تیسرے جمعہ کو کر لیں، یعنی جب بھی آپ کو میری یہ ویڈیو ملے آپ اسے سیو کر لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں اور اس عمل کو جمعۃ المبارک کے دن ضرور کریں اور اپنے مقدر کو چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، خواہش کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جبکہ درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں، چاہے 7 مرتبہ پڑھ لیں چاہے 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 1000 مرتبہ یا غنی جل جلالہ یا حسیب یا وہاب، یا غنی جل جلالہ یا حسیب یا وہاب، ان کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 1000 مرتبہ ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، توجہ سے سنیں۔ یا غنی جل جلالہ یا حسیب یا وہاب، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا غنی جل جلالہ یا حسیب یا وہاب، یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے ان ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 1000 مرتبہ ان ناموں کو آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، چاہے وہ رزق اور دولت کی خواہش ہو، رزق اور دولت میں برکت کے لیے ہو، کاروبار کے لیے ہو، گھر سے تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے ہو، کوئی بھی آپ کا مقصد ہو، اسے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ مقصد کو جب ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ کریم آپ کی بہت جلد دعاؤں اور صداؤں کو سنے گا، اور جب آپ 1000 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جتنی مرتبہ شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی ہیں، ان بابرکت ناموں کا صدقہ دے کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر، پنجتن گھرانے کا صدقہ دے کر آپ اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ رب کریم آپ کے خالی ہاتھوں کی لاج رکھے گا، آپ کی خالی جھولیوں کو ہرا بھرا کرے گا اور آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام خزانوں سے مالا مال کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا چھوٹا سا عمل جسے آپ نے محرم الحرام کے ہر جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت کی عنایات کا حقدار ٹھہرانا ہے۔ ان بابرکت کلمات کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔